اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے اس سلسلہ کے اندر آج ہم آخری پارہ کی سورۃ الہمزہ کے حوالہ سے پیغام خداوندی کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور پیغام خداوندی کو سمجھ کر اللہ کریم اس کے مطابق عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ سورۃ الہمزہ 104 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 9 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے عیب لگانے والوں اور غیبت کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، باقی رکھے گا، ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور ان کے لیے وعید۔ اور پھر ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، جس کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوں گے، اس کی کیفیت، اس کی ہولناکی اور اس آگ کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہونے والے مضامین۔ اب سماعت کریں ترجمہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس انسان کے لیے، تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے، ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو منہ کے سامنے عیب نکالنے والا اور کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا ہے۔ دو چیزوں کا بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ انسان کہ جو انسان کے سامنے آئے تو عیب نکالے، سامنے آ کر گالیاں نکالے، سامنے آ کر مذاق کرے، سامنے آ کر انسان کو برا بھلا کہے، ایک اس کی مذمت اور اس کی ہلاکت اور تباہی ہے جو عیب نکالنے والا ہے، برا بھلا کہنے والا ہے۔ اور لمازہ جو پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا ہو، اس سے مراد ہے غیبت کرنے والا۔ یہ آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں کفار اور مشرکین مکہ، کافر لوگ حضور کی شان کے اندر بے ادبی کرتے۔ شریک بن اخنس، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور یہ کافر جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر نازیبہ کلمات کہتے اور برا بھلا کہا کرتے، نعوذ باللہ۔
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آتے تو سامنے بھی وہ سرکار کی بارگاہ میں نازیبہ حرکات کرتے، تکالیف دیتے، اذیتیں پہنچاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دیتے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو پیٹھ کے پیچھے بھی سرکار کی بارے میں وہ نازیبہ کلمات کہتے، برا بلا کہتے، نعوذ باللہ، اور سرکار کی غیبت کیا کرتے۔ تو بظاہر تو نزول اس آیت کا ان کے بارے میں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہر وہ انسان شامل ہے کہ جو ان بری خصلتوں کا حامل ہوگا، جس کے اندر یہ بری خصلتیں پائی جا رہی ہوں گی، ہر وہ بندہ شامل ہے کہ جو کسی کے عیب نکالنے والا ہے، کسی پر لعن طعن کرنے والا ہے، جو کسی کے سامنے برا بلا کہنے والا ہے، اور جو کسی کی غیبت کرنے والا ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا، جس کی حساسیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اور ہر بندہ دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے۔ جب دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تیسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے اور اس کی مذمت کے بارے میں جو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے، غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کے سامنے ہم نہ کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے فرمایا، بتایا ان کو، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات جو ہم اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہوں، اگر وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہو تو پھر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے لیکن ایسی بات ہے کہ جو آپ اس کے منہ کے سامنے نہیں کر سکتے، اگر وہ بات اس میں پائی جا رہی ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں پائی نہیں جا رہی تو پھر اس کے بارے میں آپ کرتے ہیں تو یہ تو الزام ہے۔ اگر اس کے اندر پائی نہیں جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کریں گے تو یہ تو الزام ہے۔ اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اس کے عدم موجودگی میں۔ اور غیبت کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن تَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ، کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی شب میں جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو بھی اور اپنے چہروں کو بھی تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغلیاں کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو غیبت کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور کسی کے عیب نکالنے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بندہ مومن پردہ پوش ہوتا ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ بندہ مومن عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، کسی کے عیب ظاہر کرنے والا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی یہ خصلتیں ہیں، بد خصلتیں، کہ وہ عیب بھی نکالتے ہیں، وہ غیبت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو انسان کسی کے عیب نکالتا ہے، کسی غیبت کرتا ہے، وہ مال جمع کرتا ہے
اور مال کے گھمنڈ میں، مال کے تکبر میں آ کر وہ لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے اپنے طاقت کے نشے پر، مال کے نشے پر، کہ میرے پاس تو مال ہے، میں جو کروں گا وہ مال کے بل بوتے پر میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو انسان کسی کے عیب نکالتا ہے، کسی کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے ان کے بارے میں بری باتیں پھیلاتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے، فتنے فساد پیدا کرتا ہے، ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی بات دوسرے تک پہنچا کر ان کے اندر دراڑیں ڈالتا ہے، رشتوں کو ختم کرتا ہے، وہ انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور اس مال کو گن گن کر رکھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ گمان کیا کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، حالانکہ یہ انسان کی بھول ہے کہ مال اس کو بچا لے گا، دولت اس کو بچا لے گی۔ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو بھی اس بات پر گمنڈ تھا کہ ہمارے پاس تو سرمایہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تو مال بڑا ہے، اور یہ مسلمان تو غریب ہیں، یہ تو فقیر لوگ ہیں، یہ مسکین ہیں، ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، دولت اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس۔ ان کو بھی اپنے مال پر گمنڈ تھا، اور راہ راست سے بھٹک گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے، اور اللہ کے راستے میں نہ آئے، اللہ کے دین کی طرف نہ آ سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، جو انسان بھی ان بد خصلتوں کا مالک ہے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ آئے ہیں، فرعون جیسے، نمرود جیسے، قارون جیسے، شداد جیسے، حمان جیسے بڑے بڑے کافر لوگ آئے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر، جن کے پاس دولت اور سرمایہ اور مال کی بہتات تھی، لیکن اس مال نے کسی کو بچایا نہیں ہے، اس مال نے کسی کو زندگی نہیں دی ہے۔ زندگی اپنے ٹائم پر ختم ہو جانے والی ہے، اور انسان بے شمار مال ہونے کے باوجود بھی موت کی آغوش میں ایک دن چلا جائے گا۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، انسان گمان کرتا ہے کہ مال اس کو بچائے گا، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، تمہیں ضرور حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانا کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ حطمہ سے مراد اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہے، چور چور کر دینے والی ہے، ٹکڑے ٹکڑے انسان کے کر دے گی، وہ ایسی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ انسان کے دلوں پر وارد ہوگی، دلوں پر وہ آگ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر وہ آگ رکھ کر اس کو بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ انسان کی برائیوں کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، پہلے انسان دل میں برائی کو سوچتا ہے، پھر زبان پہ لے کے آتا ہے۔ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو پہلے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کی غیبت کروں، پھر زبان پہ آتا ہے۔ جب انسان کسی کی چغلی کھاتا ہے تو انسان پہلے دل میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد زبان پہ لاتا ہے۔ جب انسان کسی کے بارے میں کوئی برا سوچتا ہے، برا کہتا ہے، تو وہ پہلے دل میں سوچتا ہے، پھر اس کے بعد زبان پہ لے کے آتا ہے۔ تو کینہ، بغض، حسد، نفرت، ہر چیز کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، یعنی انسان پہلے دل کے اندر احساس اور سوچ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد زبان پہ لے کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ دل پر وہ آگ وارد ہوگی، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ انسان کے دل پر وارد ہوگی۔ ویسے عام تو یہ ہے نا کہ پہلے آگ جسم کو لگتی ہے، پہلے جسم کی کھال ہے، پھر اس کے بعد گوشت ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں ہیں، لیکن دل آخر میں ہے۔ پہلے سارا جسم جلے گا، پھر دل تک پہنچے گی آگ۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ آگ ان کے دل پر وارد ہوگی۔
یعنی پہلے ان کے دل پر وارد ہوگی، اور پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جہنم کے آگ کے اندر ڈال کر آگ کا ہر طرف آگ کے ستون ہوں گے، اور یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ ان کو آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ ان کو ایک مخصوص جگہ پر آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، نہ دروازہ کھلنے کا کوئی راستہ ہوگا، نہ دروازہ وہ کھول سکیں گے۔ ان علیہم مؤصدہ، ان کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کا ان کے لیے راستہ کوئی نہیں ہوگا، اور پھر آگ کے ستون ہوں گے۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ لوہے کے آتشیں یعنی آگ والے ستون ہوں گے، بڑے لمبے لمبے ستون ہوں گے، جن کے ساتھ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر اتنا سخت عذاب ان کو آگ کا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے عیب نکالنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ہر بری خصلت سے، ہر بری بات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علینا